علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المختار الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند نذرانے محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوستان محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت طیبہ کے ذریعہ اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کو فرقہ پرستی سے بچنے کا حکم عطا فرمایا۔ اس سلسلے میں گزشتہ جمعۃ المبارکہ میں کچھ ضروری اہم باتیں اس حوالے سے میں عرض کر چکا ہوں۔ آج کے اس جمعۃ المبارکہ میں یہ بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک ہے ہمارا جسمانی وجود، اور دوسرا ہے ہمارا روحانی اور ایمانی وجود۔ جسمانی وجود کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہیں تو ہم جسمانی وجود کے ماہرین، اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں اور اس کا علاج کراتے ہیں، اور جو ماہرین ہوتے ہیں، کسی ایک بیماری کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، تو ان میں یہ قابلیت ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ وہ مریض کی آنکھیں دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ یہ کس بیماری میں مبتلا ہے، کئی مرتبہ چہرے کا رنگ دیکھ کر بتا دیتے ہیں، کئی مرتبہ وہ آپ کی نبض پکڑ کے بتاتے ہیں، آپ کا سینہ چیک کر کے بتاتے ہیں، اور کبھی آپ کا بلڈ چیک کر کے بتاتے ہیں کہ آپ میں کون سی بیماری ہیں۔ اور جب وہ متعین کر لیتے ہیں کہ یہی بیماری ہیں، تو پھر اس بیماری کے خاتمے کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ، درجہ بدرجہ اس بیماری کو ختم کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ یہ بات ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ جس طریقے سے جسمانی ماہرین اور جسمانی بیماریوں کے اسپیشلسٹ ہیں، اسی طریقے سے روحانی
اور ایمانی معاملات کے بھی اسپیشلسٹ ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہمارے نبی نے اپنا وارث قرار دیا ہے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میں نے علماء کو درہم و دینار کا وارث نہیں، اپنے علم نبوت کا وارث بنایا ہے۔ تو علماء میں بھی وہ ماہرین اور اسپیشلسٹ موجود ہیں کہ آنکھیں دیکھ کر بتاتے ہیں کہ کون سی بیماری آ رہی ہے، چہرہ دیکھ کر، حالات دیکھ کر، لوگوں کے مزاج، انداز، اطوار اور عادات دیکھ کر کے وہ پرکھتے ہیں کہ اب ایمانی اور روحانی زندگی کو کون سی بیماری لگنے والی ہے۔ اسی لیے انہیں ذمہ دار بنایا گیا دین کی طرف سے، اور ہمارے فقہاء نے اسی لیے یہ قاعدہ بھی ذکر فرمایا کہ من لم یعرف احوال زمان فہو جاہل، کہ جو حالات زمانہ کو نہیں جانتا وہ جاہل ہیں۔ یعنی اس ڈاکٹر کو آپ کیا کہیں گے کہ پیٹ میں درد ہو اور سر کی ٹیبلٹ دے رہا ہو؟ تو اس روحانی معالج اور اس روحانی طبیب اور ڈاکٹر کو بھی آپ کیا کہیں گے کہ بس اس کی مثال بھی یہی ہو جائے کہ درد ہاتھ میں ہو اور دوا کان کی دے رہا ہے۔ تو حالات زمانہ کے اعتبار سے جنہیں نبوت کے علم کا وارث نبیوں کے امام نے بنایا ہے، وہ ایسا نہ کریں کہ پیٹ درد ہو اور سر کی دوائی دیں۔ بیماری ختم کرنی ہے، وہ بیچارہ جو جانتا نہیں ہے وہ آئے گا، آپ اس کو پیٹ درد کے وقت سر کی ٹیبلٹ تھما دیں گے تو وہ تو لے کے چلا ہی جائے گا۔ اسے کیا پتا کہ یہ کس چیز کی دوائی دی ہے اس نے، مگر جسے جس درجے پر بٹھایا گیا ہے اس درجے کا تقاضا یہ ہے کہ بات انصاف کے ساتھ کریں۔ اسی تقاضے کے تحت میں آپ کے سامنے اس ٹاپک پر بات کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت میں اختلاف کی دو صورتیں ذکر فرمائی ہیں۔ ایک اختلاف وہ ہے جسے محمود کہتے ہیں، اچھا اختلاف، اور دوسرا اختلاف وہ ہے جسے مذموم، برا اختلاف کہتے ہیں۔ حنفیوں کا شافعیوں کے ساتھ اختلاف درجنوں مسائل میں ہے، حنفیوں کا مالکیوں کے ساتھ درجنوں مسائل میں اختلاف ہے، حنفیوں کا حنبلیوں کے ساتھ اور امام احمد ابن حنبل کے ماننے والوں کے ساتھ درجنوں مسائل میں اختلاف ہیں، لیکن آپ کو کہیں بھی ان میں آپس میں جھگڑا نظر نہیں آئے گا۔ ان میں کہیں بھی آپ کو آپس میں تو میں یا کچھ کفر یا اس طرح کی باتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، بلکہ اتنے مسائل میں، ہزاروں مسائل میں اختلاف کے باوجود جب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد حاضر ہوتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، تو امام شافعی ہزاروں مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ سے اختلاف رکھنے کے باوجود فرماتے ہیں جب بھی بغداد جاتا ہوں تو ابو حنیفہ کی چوکھٹ پر حاضری دیتا ہوں، اور جب بھی مجھے کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تو میں 2 رکعت نماز پڑھ کر کے امام اعظم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں تو وہ مسئلہ اللہ حل فرما دیتا ہے۔ یہ کیسا اختلاف ہے کہ اختلاف بھی ہے مگر پیار ختم نہیں ہوتا۔ یہی وہ اختلاف ہے جس کو ہمارے نبی نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن، کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اور امام شافعی کا کمال ادب تو یہ ہے کہ آپ اپنے مقلدین کے لیے یہ کہتے ہیں
کہ آمین امام بولے، امام ولضالین پڑھے تو تم زور سے آمین کہو، رفع یدین کرو، مگر جب امام اعظم کی چوکھٹ پر حاضری دیتے اور 2 رکعت پڑھتے تو پھر اپنے مسلک کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں، امام اعظم کے بتائے ہوئے طریقے پر نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ اختلاف بھی ہیں، مگر اس کے باوجود محبتیں بھی ہیں، عقیدتیں بھی ہیں، پیار بھی ہیں، ساری رواداریاں بھی ہیں۔ تو ایک اختلاف یہ ہیں جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر فرمایا اور کہا یہ رحمت ہے، مگر دوسرا اختلاف ہمارے نبی علیہ السلام نے خود بیان کیا۔ ہم پابند ہیں صرف اس چیز کے کہ جو سرکار نے ہمیں وارث بنایا وہ وراثت سیدھی سیدھی پہنچا دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائیں گی۔ ادھر سرکار نے فرمایا ادھر بھی اختلاف ہوگا میری امت میں، مگر وہاں کیا کہا؟ رحمتن، وہ رحمت ہے۔ اور ادھر کیا فرمایا سرکار نے کہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور سرکار نے ایسا نہیں فرمایا کہ 73 کے 73 سب کے لیے رحمت ہیں، بلکہ یہاں سرکار نے فرمایا کلہم فی النار، سب کے سب جہنمی ہیں الا واحدہ، سوائے ایک کے۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ ایک کون ہیں؟ تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اور دوسری جگہ سرکار نے فرمایا ہم اہل السنت والجماعہ، کہ وہ جو جنتی گروہ ہے میری امت کا وہ ہے اہل سنت و جماعت، جو میرے طریقے پر ہیں اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں۔ اور یہی ما انا علیہ واصحابی کا معنی ہی اہل سنت و جماعت بنتا ہے۔ تو اب مجھے آپ بتائیں کہ اختلاف حضور نے 2 قسم کا امت میں آنے والا تھا، اس کو ذکر کر دیا، ایک رحمت ہے اور دوسرا زحمت ہے۔ آپس کے مسائل کا اختلاف چاہے حنفی کا شافعی کے ساتھ ہو، چاہے مالکی کا حنبلی کے ساتھ ہو، جتنا بھی مسائل میں اختلاف ہے یہ رحمت ہے، اور اس اختلاف میں کہیں جھگڑا نہیں، اس اختلاف میں کہیں کفر کا فتویٰ نہیں، اس اختلاف میں کہیں گمراہیت کا فتویٰ نہیں، چونکہ یہ اختلاف تو ہے مگر رحمت ہے۔ اور دوسری جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ میں یہ کہتا کہ ان میں سے 72 جہنمی ہیں تو آپ مجھ پر سوال کرتے، مگر جس نبی نے ایک جگہ اختلاف کو رحمت قرار دیا اسی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 73 میں سے 72 جہنمی ہوں گے۔ اگر آپ اپنے مخلص کو، یعنی آج کے دور میں جبکہ یہ بیماریاں چل رہی ہیں، ایسے وقت میں اگر ڈاکٹر ہی دکان اپنا دواخانہ بند کر کے بالکل گھر میں بیٹھ جائیں تو آپ کیا کہیں گے اس ڈاکٹر کو کہ یہ مخلص ہے اپنی قوم کے لیے، یہ اپنی قوم کا خیرخواہ ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، اس نے قوم کی خدمت نہیں کی، وقت آیا تو اس نے قوم کے مریضوں کا علاج نہیں کیا۔ جب جسمانی بارے میں آپ یہ سوچ رکھتے ہیں تو کیا خیال ہے ایمان کے بارے میں، کیا خیال ہے روحانیت کے بارے میں، کہ جب وقت آئے تو روحانیت کے ذمہ دار علماء وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں، تو پھر ایسے علماء منبر پر کھڑے رہ کر کے بھی ملعون بن جائیں گے قرآن کی روشنی میں، اگر وہ حق بات نہیں بولتے۔ اور اس وقت آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ مولانا ذرا حالات تو دیکھو، اور آپ اختلاف امت کی بات کر رہے ہو۔ میں آپ کو خیر القرون کی مثالیں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں کہ حالات صرف آج نہیں بگڑے ہیں۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تھی تو حالات کتنے خراب تھے کہ ایک طرف تو حضور کی جدائی کے غم میں ہر صحابی اشکبار ہیں، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا نے یہاں تک کہا سبت علیہ مصائب
لو انہا سبت علی الایام سرن لیالہا، کہ مجھ پر وہ مصیبتیں ٹوٹ پڑی ہیں مصطفیٰ کریم کی جدائی سے، کہ وہ مصیبتیں اگر سبت علی الایام سرن لیالہا، وہ مصیبتیں اگر دنوں پر ٹوٹ پڑتی تو دن رات بن جاتے. حضور کی جدائی کا غم، دوسری طرف مسیلمہ کذاب لاکھ سے زیادہ لوگوں کا لشکر جمع کر کے مدینے پر حملے کی تیاریوں میں مصروف اور نبوت کا دعویٰ کر کے ختم نبوت کا انکاری بن چکا ہے، اور تیسری طرف اسامہ بن زید کے لشکر کو بھی روم کی طرف بھیجنا ہے، اور چوتھی طرف خود کلمہ پڑھنے والوں میں ایک بڑا گروپ وہ تھا جو زکوٰۃ کا انکار کر کے کفر کی طرف جا چکا تھا. ایسے حالات میں عمر جیسا عظیم صحابی بھی ابو بکر صدیق کو یہ کہنے لگا کہ اے ابو بکر صدیق، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، حالات سخت ہیں، آپ اسامہ بن زید کے لشکر کو روم کی طرف روانہ نہ کریں، دشمنوں کو پتا چلا تو وہ مدینے پر حملہ کر دیں گے، اور کم از کم آپ اس وقت جو باقی پورا دین مانتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ ہی کا تو انکار کر رہے ہیں. اے ابو بکر صدیق، حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ ان کے لیے نرمی کریں. اس وقت ابو بکر صدیق کا یہ جملہ تھا، جبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام. اے عمر، تم زمانے جاہلیت میں تو بڑے نڈر تھے، اور آج اسلام میں ایسی بات کر رہے ہو. پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر حالات سے سمجھوتا اس وقت کر لیا ہوتا تو آج دین کی اصلی صورت میرے اور آپ تک نہیں پہنچتی. صدیق اکبر نے حالات ہوئے دین کی حقیقی بنیادوں پر استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، اور آپ نے چوطرفہ جنگ لڑی، نہ مسیلمہ کذاب کو چھوڑا، نہ رومی دشمنوں کو چھوڑا، نہ منکرین زکوٰۃ کو چھوڑا. ہر طرف حضور کی جدائی کے غم کے باوجود بھی چوطرفہ جنگ لڑی گئی. اور جب صدیق اکبر نے حالات کو نہ دیکھتے ہوئے صرف دین کو دیکھا تو حضرت عمر بھی کہتے ہیں جب سارے حالات ختم ہوئے تو ہمیں پتا چلا کہ فیصلہ وہی حق تھا جو ابو بکر صدیق نے کیا تھا. حالات اگر ہمیں شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے تو مجھے بتاؤ، جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، پڑھیے آپ تاریخ کو، حالات کیسے تھے. مگر وہ امیر المومنین مولا علی کی ذات تھی جنہوں نے چاروں طرف سے اسلام کی حفاظت کی، اور روافظ کے فرقے کو بھی آپ نے رد کیا، اور خوارج کو بھی رد کیا، اور ہر چہار طرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہرا دے کر کے. حالات کیسے تھے آپ پڑھیے کتابیں، اور وہ کلمہ پڑھنے والے ہی تو تھے. مگر اس وقت بھی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر صلح کر جاتے تو دین ہم تک اصل پہنچتا کیسے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اولی دافع اہل رفض و خروج، 4 می رکن ملت پہ لاکھوں سلام. تو یہ مولا علی نے اس وقت پر پہرا دیا. حالات اس وقت بھی بڑے خطرناک تھے. پھر اس وقت کیا کہو گے جب امام حسین کربلا میں پہنچے؟ کیا اس وقت حالات نارمل تھے؟ مگر کیا کیا اہل بیت نے ہمارے لیے، کتنی بڑی قربانی دی ہمارے لیے. اگر اس وقت وہ حالات کو دیکھ کر کے حق پر قائم نہ رہتے اور آج پر قائم رہتے تو کیا دین اصلی شکل میں ہم تک پہنچتا؟ اکبر نے جب دین الہی ایجاد کیا تھا ہند کی دھرتی پر، اور پورے سارے مذہبوں کو ملا کر کے ایک معجون مرکب تیار کیا تھا، اگر اس وقت مجدد الفسانی کھڑے نہ ہوتے تو دین ہم تک کیسے پہنچتا؟ جب ہندوستان کے اندر وہابیت ہو، قادیانیت ہو، سلفیت ہو، نیچریت ہو، اگر اس وقت امام احمد رضا نے قلم نہ اٹھایا ہوتا تو دین ہم تک اصلی شکل میں کیسے پہنچتا؟ تو حالات کا اگر کوئی یہ بات کرتا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں تو میرے دوستو آپ یہ امید نہ رکھیں کہ آگے جا کر کے بھی حالات ٹھیک ہو جائیں گے. حالات ٹھیک ہوں یا نہ ہوں،
ہمیں اس کا ذمہ دار نہیں بنایا گیا، لیکن ہمیں اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے کہ آپ کا دین ٹھیک رہنا چاہیے، آپ کا عقیدہ ٹھیک رہنا چاہیے، آپ کا مذہب ٹھیک رہنا چاہیے، اور اس کا مجھے اور آپ کو ذمہ دار بنایا گیا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز سمجھنے کی ہے۔ اب اس پر چونکہ وقت ایسے ہی ختم ہو جاتا ہے، میں دو باتیں پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جب امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بصرہ میں ایک کلمہ پڑھنے والا ایسا گروپ پیدا ہو گیا ہے جو تقدیر کا انکار کر رہا ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں، یعنی اللہ نے پہلے سے ساری چیزیں نہیں لکھ دی ہیں، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو بھی ہر چیز کا علم اس چیز کے ہونے کے بعد ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ جب یہ فرقہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، نماز روزہ حج زکوٰۃ سارا کرتا تھا، مگر مسئلہ تقدیر اور عقیدہ تقدیر کا انکار کر دیا، تو امام حسن بصری نے اس وقت خط لکھا امام حسن مجتبی کی بارگاہ میں، اور وہ کتب الاکبر جو امت میں 3 کتب اکبر بنے، ان کتب اکبر میں سب سے پہلا اور سب سے بڑا کتب اکبر سیدنا امام حسن مجتبی کی ذات ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو ذکر فرمایا، اور حضرت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مرقات میں اس کو ذکر فرمایا۔ جب امام حسن بصری نے یہ مسئلہ جب ان کی خدمت میں بھیجا تو خط بھیجا، تو خط میں کیا کہا سنیے، وقت تھوڑا ہو تو سن لیجئے گا۔ فرماتے السلام علیک یا ابن رسول اللہ وقرۃ عینہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرزند اور اے اللہ کے رسول علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ پر اللہ کی رحمت اور برکت ہو۔ فَإِنَّكُمْ مَعَاشِرُ بَنِي ہاشم کالفلک الجاریۃ فی بحر اللج ومصابیح الدجا، اے اہل بیت، اے خاندان بنی ہاشم، آپ تو سخت اندھیرے والے سمندر میں چلنے والی نور کی کشتی ہو۔ ہم تمہارے پاس یہ مسئلہ لے کر آئے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک ایسا فرقہ پیدا ہو گیا ہے کہ جنہوں نے تقدیر کا انکار کر دیا ہے، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند حیرتنا فی القدر، کہ ہمارے درمیان ایک فرقہ ایسا پیدا ہو گیا جو سارے دین پر عمل کرتا ہے مگر تقدیر کا انکار کرتا ہے۔ تو اے ابن رسول اللہ، آپ تو سخت تاریک سمندر میں چلنے والی نور کی کشتی ہو، ہم تمہاری طرف سوال کرتے ہیں، آپ ہماری رہنمائی کریں، ہمیں نور دیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ امام حسن مجتبی کا جواب سننا، آپ فرماتے اما بعد قد انتہى الی کتابک عن حیرتک و حیرت من زعمت من امتنا، فرماتے ہیں آپ کا اور حضور کی امت کا اس مسئلے میں پریشان ہونا آپ کے خط کے ذریعہ مجھے پتا چلا۔ والذی علیہ رأی، اور سنو میرا حکم کیا ہے۔ امام حسن مجتبی فرماتے کیا یہ کہا کہ چلو تقدیر ہی کا تو انکار کرتا ہے، باقی سارے مسئلے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، انہیں بھی مسلمان کہا جائے، ساتھ میں لے کے چلا جائے، اتحاد رکھا جائے؟ کیا کہا امام حسن مجتبی نے؟ آپ فرماتے ہیں والذی علیہ رأی ان من لم یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ فقد کفر، آپ نے فرمایا جو تقدیر کے اچھے بھلے اللہ کی طرف سے ہونے پر ایمان نہیں رکھتا وہ کافر ہے۔ یہ امام حسن مجتبی نے حکم بھیجا۔ تو ساتھیو آپ کیا کہیں گے؟ انہیں بھی فرقہ پرست کہیں گے؟ یہ تو ہدایت کے چراغ ہیں، یہ تو ہدایت کا علم ہے، یہ تو کتب الاکبر رہے ہیں، مگر اہل ایمان نے حالات سے سمجھوتا نہیں کیا ہے، اہل ایمان نے ہر حال میں اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے اور اس کو ترجیح دی ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کی خدمت میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، اور یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے، میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا ہوں کہ یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ بصرہ میں سب سے پہلے جس نے تقدیر کا انکار کیا وہ معبد الجہنی تھا۔
تو یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں میں اور حمید بن عبد الرحمن ہم دونوں حج کے ارادے سے مکہ آئے، اور ہم دونوں نے یہ طے کیا، کنہوں نے؟ یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن، ہم دونوں نے یہ طے کیا لو لقینا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألناہ اما یقول ہؤلاء فی القدر، کہ اگر ہمیں حج کے دوران حضور کے کوئی صحابی مل گئے تو یہ جو بصرہ میں تقدیر کے عقیدے کا انکار کرنے والا گروپ ہیں، ہم ان کے بارے میں صحابی رسول سے مسئلہ پوچھیں گے۔ یہ دونوں یہ طے کر کے حج کے ارادے سے آئے۔ اب جب آئے تو کیا ہوا؟ فوافق لنا عبد اللہ ابن عمر بن الخطاب داخل المسجد، تو ہمیں مسجد کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر کی ملاقات ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ ہم ان کے پاس گئے، احدنا عن یمینہ والآخر عن شمالی، تو میرا ایک ساتھی عبداللہ ابن عمر کے دائیں جانب بیٹھا، میں بائیں جانب بیٹھا، اور ہم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ قد ظہر قبلنا ناس یقرؤون القرآن، دھیان سے سننا ایک ایک لفظ، کہ ہمارے درمیان ایک ایسا گروپ ظاہر ہوا ہے یقرؤون القرآن، جو قرآن بہت پڑھتا ہے، وَيَتَفَقَّرُونَ الْعِلْمَ، اور خوب علم کی طلب میں رہتا ہے، اور وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِهِمْ، اور ان کی بہت ساری صفتیں بیان کی کہ وہ ایسے پرہیزگار ہے، وہ ایسے نیک ایسے نیک، سارا کچھ بیان کیا، اور اس کے بعد کہا وَأَنَّهُمْ يَزْعَمُونَ اللَّهَ قَدْرًا، اور اے صحابی رسول عبداللہ ابن عمر وہ قرآن بھی پڑھتے ہیں، وہ علم بھی حاصل کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، مگر انہم یزعمون اللہ قدر، مگر ان کا عقیدہ ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کیا؟ قرآن پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے تو بہت اچھے ہیں، چلو اسی کا تو انکار کر رہے، اور کیا چیز ہے جی؟ ایسا نہیں کہا، بلکہ آپ نے فوراً کہا فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ وَأَنَّهُمْ بَرَاءٌ مِّنِّي۔ عبداللہ ابن عمر نے کہا جب تم واپس جاؤ اور ان سے ملاقات کرو تو بتا دینا کہ حضور کا صحابی تمہیں یہ کہہ رہا ہے انی بریء منکم، کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، وانتم براء منی، اور تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو بیچ کی کڑی تھی نا صحابہ نور ہدایت، ان کے طریقے پر چلنے کا کہا تھا کہ آمنو کما آمن الناس، ان کی طرح ایمان لاؤ، اور انہوں نے کہہ دیا انی بریء منکم، تو ایک تقدیر کے مسئلے کا انکار کرتا ہے، تو میرا کچھ نہیں لگتا ہے اور میں تمہارا کچھ نہیں لگتا ہوں۔ تو میرے ساتھیوں، ہمیں قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو اور فرقہ پرستی نہ کرو، لیکن یہ ہم کہہ سکتے ہیں کن کو؟ جو ٹوٹ کر فرقے بنا گئے، کہ فرقہ پرستی نہ کرو۔ اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، اپنے غلط نظریات، اپنی باطل سوچ، قرآن و سنت کے خلاف آپ کے جو عقائد ہیں ان سے توبہ کرو اور واپس آ جاؤ۔ ملت اسلامیہ کو آج بھی اتحاد کی سخت ضرورت ہے، لیکن یہ کہ وہ اپنے عقائد پر قائم رہیں اور ہم اپنے عقائد پر قائم رہیں اور سارے مل کر ایک دین ہو جائے، تو یہ قرآن ہمیں نہیں کرنے دیتا، یہ حضور کا فرمان ہمیں نہیں کرنے دیتا۔ اور حالات سے سمجھوتا اہل ایمان، اگر مجھے تمہارے ایمان کی فکر نہ ہوتی میں ہرگز یہ بات نہ کرتا۔ مجھے میٹھی میٹھی باتیں کرنا بھی خوب آتی ہیں کہ میں آپ کو سیدھی سیدھی باتیں سنا دوں آپ کے تقوی پرہیزگاری کے حوالے سے، اور یہ باتیں نہ بتاؤں تو میں مجرم ہوں اس منبر پر کھڑا رہ کر۔ اللہ نے ہر عمل کے قبول کرنے پر ایک ہی شرط لگائی ہے کہ ایمان ٹھیک ہو، اور حالات کا آپ ہرگز وسوسہ قبول نہ کریں۔ صدیق اکبر، مولا علی، امام حسین، حضرت مجدد الفسان، امام احمد رضا اور باقی ادوار میں بھی حالات ایسے ہی رہے ہیں، مگر ہمیں ہر حال میں اپنے ایمان پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔